پوری دنیا کے اندر اکثریت اس کی پابند ہے کہ وہ کسی سے بات کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ گڈ آفٹرنون گڈ مارننگ کے بعد ہی اپنی بات سامنے رکھتا ہے، اس سے پہلے نہیں رکھتا، حالانکہ یہ اسلام کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ دنیاوی نظام، ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن لائف کے لحاظ سے آپ کو ان جملوں کا استعمال، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، ایسے جملوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اسلام بھی آپ کو روکتا نہیں کہ آپ مت کریں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے، آپ کو جو اسلام حکم دیتا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں تو پہلے اپنا شرعی حکم ادا کریں، اس کے بعد آپ اپنی ماڈرن لائف کے لحاظ سے جو کچھ بھی اسے کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح زمانے جاہلیت کے اندر دو لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے تو کیا کہتے تھے؟ اس سے پہلے دو لوگ آپس میں اگر ملتے تو حیاک اللہ کہتے، دعا دیتے تھے ایک دوسرے کو کہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے، اللہ تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اس طرح کی الگ الگ قسم کی دعائیں زمانے جاہلیت میں دیا کرتے تھے اور دی جاتی تھی۔ جب زمانے جاہلیت ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین کی دعوت لوگوں کو دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ جو شخص تمہیں سلامتی کی دعا دے، تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا اس شخص کو دو۔ اگر تم وہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا جواب، اسی کی کہی ہوئی دعا کو اس کے جواب میں کہہ دو۔ تو اسلام نے اس کا آسان طریقہ کار ہمارے سامنے رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا طریقہ کہ آپ پر اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی برکتیں آپ پر نازل فرمائیں۔ یہ ایک ایسی متبرک دعا ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت بھرا تعلق بنانے والی دعا ہے۔ سلام ایک ایسا ذریعہ ہے جو اختلافات کو ختم کرتا ہے۔ سلام ایک ایسا ذریعہ ہے جو دو مومنوں کے درمیان میں اس کی ایمانی محبت کو زندہ رکھتا ہے۔ سلام ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے دشمن کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ سلام ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے کہتے کی عادت ڈالنے سے بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سلام ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی دعا، جس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دینا دوسرے مسلمان کو اس بات کی ضمانت دینا ہے کہ تیری جان، مال، عزت و آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، میرے ہر شر سے تیری عزت محفوظ ہے۔ معراج کا سفر اتنا مبارک سفر کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی، وہی سلام کا طریقہ بھیجا جو طریقہ میرے اور آپ کے سلام کرنے کا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہی سلامتی والے جملے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو بھی دیے ہیں کہ تم آپس میں جب ملاقات کرو تو سلام کرو، اور وہی جملے ادا کرو جو میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے۔ السلام کو عار سمجھتا ہے مسلمان کہ کسی کو سلام کر دے، چھوٹا بڑے کو سلام کرنا نہیں چاہتا، بڑا چھوٹے کو سلام کرنا نہیں چاہتا، ہر ایک کا خیال ہے کہ میں بڑا ہوں وہ سلام کرے، ہر ایک کا خیال ہے کہ میں ایسا ہوں تو وہ سلام کرے۔ یاد رکھیے سلام ایک ایسی عمل اور ایسی عظیم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان کے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، جو انسان کے گھمنڈ کو ختم کر دیتا ہے۔
خواہ چھوٹا بڑے کو کرے یا بڑے چھوٹے کو کرے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اصل اصول تو یہی بتایا گیا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مبارک زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ سلام کے لیے چھوٹے اور بڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اپنی انا کو ختم کرنے کے لیے سلام میں پہل کریں، آپ اپنے تکبر کے خاتمے کے لیے سلام میں پہل کریں، آپ اپنی انانیت کو دفن کریں اور اپنی زبان کو جنبش دیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے حقوق ہیں مسلمانوں کے اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر، اپنے مسلمان بہنوں کو لے کر، بے شمار حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو ادا نہیں کرتا تو روز محشر میں اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ اب کوئی بولے السلام علیکم، اب آپ بولے جان دو میرے کو بول رہا ہے کہ کس کو بول رہا ہے، لائٹ لے لو، جواب دیے تو بات کرنا پڑے گا، انجان مار دو۔ یا یہ خیال آ گیا کہ میں ذرا بڑا ہوں، اس سے کہیں کو ملو، انہیں کون سلام کرا، جواب دو، انجان مارو۔ تو یاد رکھیے بڑا چھوٹا وہ مشہور شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ شریعت اسلام آپ کو اس لیے پابند کرتی کہ ہر مذہب کے خداؤں کے گھروں میں نظام ہے کہ مالداروں کی کیٹیگری الگ ہوتی، غریب کی کیٹیگری الگ ہوتی، اوسط درجے کے لوگوں کی کیٹیگری الگ ہوتی۔ مذہب اسلام ایک واحد مذہب ہے جو امیر، غریب، فقیر، حقیر، مسکین، یتیم سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا۔ کاٹن کے کڑک کپڑے پہن کر کھڑا ہونے والا انسان بھی اسی صف میں، پھٹے میلے گندے کپڑے پہن کر کھڑے ہونے والا انسان بھی اسی صف میں اسی کے بعد کھڑا ہو جاتا۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہی بنیاد پر سلام ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ عام طور پر رواج یہ ہوتا ہے چھوٹے لوگ ہیں تو یہ بولتے ہیں بڑے لوگ ہیں کون بات کریں گے، نہیں، اسلام کہتا آپ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک دوسرے کو سلام کے ذریعے سے ہماری ملاقاتیں، ہماری محبتیں بڑھائی جا سکتی ہیں۔ سلام وہی ذریعہ ہے کہ آپ کے درمیان میں جو مال کا خوف ہے اس کو ختم کر دیتا، آپ کے درمیان میں جو رعب کا خوف ہے اس کو ختم کر دیتا۔ بہرحال اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہیں دیتا، کسی نے کہا السلام علیکم اور سامنے والا جواب نہیں دیتا تو فرماتے ہیں جواب دینا تو واجب ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو فرماتے ہیں سلام کرنے والے کی بے عزتی کرنا کا جو گناہ ہوگا وہ حرام گناہ اس شخص کو ہوگا جو سلام کا جواب نہیں دیتا۔ خواہ کہ آپ کا دشمنی آپ کو سلام کیوں نہ کرے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ اگر آپ نہیں دیتے تو سامنے والے کو جو بے عزتی محسوس ہوگی، اسلام میں حرام ہے کسی کو بے عزت کرنا، اور ایک حرام گناہ آپ کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عجیب واقعہ آپ حضرات غور فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا رسول اللہ میں تنگ دست ہو گیا، مجبور ہو گیا، بالکل میرے گھر میں فقیری چل رہی، حالت ایسی ہے، محتاج ہو گیا ہوں میں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس کے اوپر عمل کرنے سے میرے گھر میں برکت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو زور سے کہو السلام علیکم، سلام کرو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ ہمارا رواج گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا نہیں ہے، کھٹکا مارے تو باہر کھڑے رہنے کا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں کو کروں میری بیوی میرے کو کرنا، میں کہیں کو کروں میرے بچے میرے کو کرنا۔ میرے بھائی طریقہ یہ، آپ گھر میں آ رہے ہیں، کاروبار ہے، آپ دکانداروں کو دیکھو اکثر کچھ خریدنے چلے جاؤ، کیا ہونا ہے پوچھتا ہے، اس کو نہیں معلوم آپ مسلمان سلام کر سکتا نا، آپ لے لیں گے تو آپ سیدھا ڈر کے بھائی یہ دیو بھر رہے ہیں کر لو نا سلام۔ آقا فرما رہے گھر میں داخل ہو تو کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اگر تم گھر میں داخل ہو اور تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے، دروازہ بھی تم ہی کھول رہے ہیں اور خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے کس کو سلام کرو، نہیں، تب بھی سلام کرو، زور سے کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے تیرے گھر کے اندر برکت آئیں گی۔ کیسی برکت آتی ہے؟ وہ شخص جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وظیفہ دیا، صحابہ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا وہ شخص کا گھر اتنی برکتوں سے
متبرک ہو گیا کہ وہ شخص اپنے گھر میں تو اچھا کھانا پکانا رہنا سہنا تو ہوتے ہوتے وہ لوگوں کی بھی مدد کرنے کے قابل بن گیا۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سلام کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں، اسی وجہ سے میرے گھر کے اندر خیر و برکت داخل ہوتی ہے۔ ہمارا رواج بیل بجانے کا، کھٹکے مارنے کا، نہیں کھلا تو دروازہ توڑ دینے کا ہے، اپنا طریقے کا، نہیں تو ہنگامہ ہو جانا ہے اس دن، پوری گلی ہے کیا بولی بولے تو ختم، سب رائٹ۔ اب دروازہ توڑنا ہے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں دروازوں پہ جا کے، یہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ غلام ہیں رسول اللہ کے تو آپ کا طریقہ رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا؟ بالکل ہونا۔ اگر آپ غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جیسا ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا یہ کہنا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ جھوٹا ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ سلام یہ ہے۔ آخری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت 3 کام کرنے والوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ بہترین بات ہے، تینوں آپ سمجھ لو، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے عمل کر لو، اللہ ہم سب کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائے۔ آسان بات، 3 کام جو انسان کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے یتیم، مسکین، مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا۔ 3 باتیں بولا میں، یتیم جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، مسکین جو واقعی غریب ہوتے ہیں، مستحق جن کو کھلانا بالکل ضروری ہو جائے، پیٹ بھرے ہوں کو نہیں۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور یہ پہلی بات پڑھا کہ یتیم، غریب اور مستحق کی جب بات آئی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج زیارتوں کے موقع پر، برسیوں کے موقع پر ہمارے پاس ایصال ثواب کی نیت سے دیغا چڑھا کے کھانا کھلانے کا رواج ہے نا؟ ایصال ثواب کی نیت سے ہم کھانا کھلاتے ہیں، خواہ وہ 12ویں کا ہو، 11ویں کا ہو، جو بھی ہو آپ کو معلوم، جو بھی ہو۔ میری رائے ہے کہ آپ وہ کھانا جن کے گھروں میں پہلے سے کھانا ہے ان کو کھلائیں گے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ برسی ہوتی، آپ کے اپنے گھر کی برسی ہے تو آپ کیا کرتے؟ بہنوں کو بلا رہے ہیں، ہاں پھپھوؤں کو بلا رہے ہیں، پورا خاندان آ جا رہا، کھانا وانا کھا لیے، اس کے بعد کوئی کام دھندا نہیں، نہ کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آتا، عصر سے مغرب تک کوئی نہ کوئی مدرسے کا کھٹکا دروازہ پہ جانا، بچوں کو لانا، ایصال ثواب کرانا، رشتہ داروں کو پھگٹ کا کھانا کھلانا۔ اب یہ جتنے رشتہ دار آ کے گھر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے یہ لوگ چپ بیٹھتے، آئے ایصال ثواب کو بیٹھ کے غیبتاں، برائیاں، ایک دوسرے کی عیب خوری، اس کے نتیجے میں یہ جتنا جو کچھ بھی جس کے نام سے آپ کر رہے ہیں، ایصال ثواب جس طرح نیکیوں کا جائے گا یہ گناہوں کا بھی جائے گا۔ تو ایصال ثواب اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ واقعی مسکینوں کو ڈھونڈو جن کے پاس واقعی مستحق ہو، کہ جس کو کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، یہ اصل ہے۔ بہرحال دوسری بات فرماتے ہیں، سلام کو جو عام کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے، وہ شخص جو سلام کو عام کرے، سلام میں پہل کرے، لوگوں کو سلام کرتا رہے، چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہ دیکھے، جو اس پر عمل کرے گا وہ بھی جنت اس کے اوپر بھی واجب ہو جاتی۔ اور فرماتے ہیں تیسری بات، جو اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اچھی بات کرے، اچھی گفتگو کرے، وہ شخص کے اوپر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے، پورے بیان کا ماخذ کہ آپ سلام کو عام کریے، چھوٹے بڑوں کا کوئی فرق مت دیکھیں، ہر ایک کو سلام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ باپ بھی ہیں تو بیٹے کو سلام کریں، اس میں کوئی حرج، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو تو زور سے سلام کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریے۔ گھر کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیا تو بھی ہوگا، سدھر گئے کیا؟ بہرحال اللہ توفیق عمل دے۔